بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المجید کریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جب اتنا دیر دوسرے کو برداشت کر دی ہے تو میں آپ ہی کا لڑکا ہوں، تھوڑی دیر اور برداشت کر دیجئے۔ ماشاءاللہ سنایا جائے۔ آئیے قرآن شریف کی آیت کریمہ پہ روشنی ڈالنے سے پہلے، کچھ تذکرہ کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر مدینے کی جانب لو لگا کر، مکین گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسب نام میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے بڑے آواز اولاد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا نبینا مولانا محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن شریف کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے والدین وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِالْوَالِدِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے پڑوسی اپنے رشتہ داروں کی، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں اور یتیموں کی۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرو، مگر یہ اللہ کی عبادت کرو گے کیسے؟ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس کا شریک تم بنانے سے کیسے بچو گے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرو گے؟ اپنے والدین کی عظمت کیسے کرو گے؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ دار کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرو گے؟ تو سب سے پہلے اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جب تک علم نہیں تب تک اللہ کی عبادت مکمل طور سے آپ نہیں کر سکتے۔ ابھی تقریر آپ نے سنا کہ 40 سال سے نماز پڑھ رہے مگر وہ سوچ رہے کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے، حالانکہ ان کی نماز قابل قبول ہی نہیں، کیونکہ وہ جو واجبات ہے، جو فرائض ہے وہ ادا ہی نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ انہیں علم ہی نہیں ہے۔ اگر علم رہتا ان کے پاس تو وہ اپنے واجبات کو، اپنے فرائض کو اچھے سے ادا کرتے اور ان کو یہ یقین ہو جاتا کہ اللہ کے بارگاہ میں ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ ورنہ کافر مشرک ہو جاؤ گے۔ تو جب ہمارے پاس علم رہے گا تب ہم جانیں گے، سمجھیں گے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ ایک ہے، وہ پاک اور بے عیب ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم علم حاصل کریں گے۔ اور والدین کی عظمت کب ہمیں سمجھ میں آئے گی؟ جب ہم عالم ہوں گے، جب ہم علم حاصل کریں گے۔ والدین کی عظمت سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ بھی نہیں جس کے پاس بنگلہ گاڑی ہو، بلکہ سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جس کے حق میں والدین دعا کرے اور جن سے والدین ان سے راضی ہو۔ جس سے والدین راضی ہوتے ہیں اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رسول کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے۔ رسول راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ والدین کی عظمت سے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت باجزید بستامی کا۔ وہ اتنے فرما بردار بچے تھے کہ ان کی والدہ بوڑھی تھی، وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ان کے ماں نے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ۔ سخت سردی کا عالم تھا، یہ تو ابھی تھوڑا سا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت سردی کا عالم تھا۔ بچہ گھر میں پانی تلاش کیا، گھر میں پانی نہیں ملا۔ آج اصل میں کیا ہے کہ مجھے تقریر نہیں کرنی، بس ایک نصیحت یہ دل میں ہے کہ یہاں سے جو اٹھ کر کے جائے تو کچھ کم سے کم لے کر کے جائے کہ والدین کی عظمت کس طرح کی جاتی ہے۔
وہ بچہ گھر میں پانی تلاش کیا، گھر میں پانی نہیں ملا، اس سخت سردی کے عالم میں وہ باہر جا گیا، پانی لے کر کے آیا، جب تک پانی لے کر کے آیا ماں کی آنکھ لگ گئی۔ وہ بچہ پانی رکھا نہیں، وہ اپنی جگہ جا کے سویا نہیں، بلکہ اس پانی کو لے کر کے ماں کے سرہانے میں کھڑا ہو گیا کہ پتہ نہیں کب ماں کی آنکھ کھل جائے اور رات میں آنکھ کھل جائے اور ماں کو پیاس کی شدت ستانے لگے اور میری والدہ پانی ڈھونڈنے لگے اور وہ پیاس سے ترستی رہے اور میں سویا رہوں۔ وہ یہ بات کو سوچے نہیں بلکہ وہاں پہ کھڑے رہے۔ جب صبح ہو کر کے آنکھ کھلی تو ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہاتھ میں پانی لے کر کے کھڑا ہے، پانی پیالہ کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں رات بھر کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ اس ماں کی ممتا جاگ اٹھی، ماں کا عشق مچل گیا اور رب قدیر کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ گیا۔ تو جو بچہ کل رات تک صرف بچہ تھا، اس ماں کی دعا کی وجہ سے بایزید بستامی بن گیا۔ بایزید بستامی بہت بڑے عالم ہیں، ان کے علم کو پیش نہیں کیا جا سکتا کتنے بڑے عالم ہیں وہ علماء ہی ان کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہی کا ایک واقعہ ہے کہ ماں نے کہا بیٹا دروازہ بند کر دو، صرف کہا تھا بیٹا دروازہ بند کر دو۔ اب وہ دروازہ بند کرنے گئے، ہوا آ رہی تھی اس لیے بولے کہ ٹھنڈ لگ رہی، دروازہ بند کر دو۔ اب وہ دروازہ بند کرنے گئے تو سوچے کہ ماں نے کون سا پلہ بولا بند کرنے کے لیے، دو پلے ہوتے ہیں دروازے کے، یہ والے دروازہ یہ والا پلہ بولے بند کرنے کے لیے یا یہ والا۔ تو رات بھر وہاں پہ کھڑے ہو کر کے کبھی اس پلے دروازے کے اس پلے کو بند کرتے اور پھر کھولتے، کبھی اس دروازے کو بند کر کے، ہو سکتا ہے ماں نے کہا ہو کہ یہ والا پلہ بند کرنے کے لیے، پھر سوچتے تھے ہو سکتا ہے ماں نے کہا ہو کہ یہ والا پلہ بند کرنے، اس لیے کہ ماں ناراض نہ ہو، اور ماں اگر ناراض ہو گئی تو پھر خدا ناراض ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا حشر کا میدان کوئی عام میدان نہیں ہوگا، وہاں پہ ایک شخص آئے گا جو بہت نیکیوں کا انبار لیے ہوگا، نیکیوں کا ڈھیر ہوگا اس کے پاس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پہ مار دے گا اس کی نیکی کو اور کہے گا یہاں سے چلا جاؤ، جہنم کا راستہ دیکھ لو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو تیری بہت عبادت کیا کرتا تھا، تیرے لیے سجدہ کیا کرتا تھا، میں رات بھر مسجدوں میں گزارتا تھا، آخر میرے یہ اعمال کو کیوں دھتکارا جا رہا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ یاد کر ایک مرتبہ تو نے اپنے ماں سے بدزبانی کی تھی، اپنے باپ سے بدزبانی کی تھی، اپنے والدین کو ناراض کیا تھا، اسی کا یہ صلہ ہے کہ تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو ماں باپ والدین کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ کچھ محشر کے میدان میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور